بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بری ہوئی تو اس کے پاس صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہے، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی غریبی کی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قریش کے جوان کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ اس بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام بھیجا گیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سواب میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تلوار سے تو تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پہ تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زہرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی،
تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تو مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکبادیں دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں سے کہنے لگے، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں اپنی بیٹی حضرت علی کا نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور بیوی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم پر امر ہے اور اپنے اس کی اجازت دی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور میں اس زرع کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کی کئی نعمتوں سے نوازیں اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اسی طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی، خوشحالی بھی قائم کی تھی۔ اور دوستو، ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک، کامنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔